ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب حضور دی ذات درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. محبوب سبھے رکھ ایک پاس، محبوب سبھے رکھ ایک پاس، او نازک متوارا ایک پاس. محبوب سبھے رکھ ایک پاس، او نازک متوارا ایک پاس، تے تلوار دو دستی ایک پاس، اوند ابرو دا اشارہ ایک پاس، کہ قرآن دا پارا ایک پاس، قرآن دا پارا ایک پاس، او دا نمکی رخسارا ایک پاس، سارے نبی مرسل ایک پاس، سادہ نبی پیارا ایک پاس، سارے نبی مرسل ایک پاس، سادہ نبی پیارا ایک پاس. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ دی حمد و ثنا حضور سراپا نور نبی الانبیاء امام الانبیاء علیہ التحیت و ثنا آپ دی بارگاہ بے کس پناہ وچ درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب التعظیم و التکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، قرہ حضرات، ناتخانان شیری لسان، نقیب محفل، معززین علاقہ، زعماء شہر، اللہ تبارک و تعالی جل و علا تہاڈی میری حاضری اپنی پاک بلند بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے. اج دی اس پاکیزہ محفل دے بانی یو میزبان محتشم پیکر اخلاص و محبت
ہر دل عزیز شخصیت مخدوم و محتشر نبی پاک علیہ السلام دی جلوہ گری تو پہلا آقائے نامدار دی تشریف آوری تو پہلا ہر دور دے اندر وقتاً فوقتاً میرا سونا خالق میرا سونا مالک اللہ سبحانہ و تعالی نبی تے پاک رسول بھیجیندہ رہی ہے، انبیاء دی جماعت آندی رہی ہے۔ اللہ سونے نے انبیاء کو سبلک کم و بیش انبیاء اور رسول کو جلوہ گر کیوں فرمایا؟ مقصد اے ہے کہ میرا سوہنا نبی بنجے، میرا سوہنا رسول بنجے، جڑے لوگ راہ راست تو ہٹے ہوئے ہیں، جڑے لوگ گمراہی دا شکار تھی چکن، جڑے لوگ ہنیرے دے اندر زندگی پہ گزار دن، جڑے لوگ معاشرتی طور تے جناب بالکل عجیب ماحول دے اندر جا چکے ہیں، اللہ نے نبیاں تے رسولوں کو بھیجیا اس واسطے ہے قوماں دی راہبری واسطے، قوماں دی راہنمائی واسطے، تاکہ میرا سوہنا نبی بنجے، میری توحید دا پیغام پہنچاوے، اپنی رسالت دا اعلان فرماوے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سدھے رستے دلاوے، پٹڑی تو اترے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم دلاوے۔ نبی ہوندہ ہی اوہی ہے، رسول ہوندہ ہی اوہی ہے، جڑا پوری قوم دے اندر پورے معاشرے وچوں سب کو منفرد ہوئے، سب کو الگ ہوئے، سب کو ڈیفرنٹ ہوئے، حسن دے اندر، آواز دے اندر، سیرت دے اندر، کردار دے اندر، اخلاق دے اندر، نبی اپنی قوم دے اندر، اپنے علاقے دے اندر سب تو اونچا ہوندہ ہے، سب تو سچا ہوندہ ہے، لیکن اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے، جناب سیدنا آدم پاک علیہ نبی جنا وعلیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ پاک تک جتنے بھی آئے سارے آلہ، سارے سوہنے، سارے اچھے، لیکن اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے سارا سوہنا نبی او ہے زہرا پاک دا پاک بابا اوے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ دا پاک شہزادہ حضرت سیدنا عبداللہ پاک دا پاک شہزادہ ساری کائنات دا سلطان انبیاء دا سردار رسولہ دا سردار سادہ نبی ہوئے جڑا سیرت دے اندر بھی پاک کمال ہے، جڑا صورت دے اندر بھی پاک کمال ہے، جڑا اخلاق دے اندر بھی پاک کمال ہے، جڑا حسن بے مثل و بے مثال ہے، جڑی گفتار بے مثل و بے مثال ہے، جڑی چال بے مثل و بے مثال ہے، جڑا بولن بے مثل و بے مثال ہے، جڑا علامن بے مثل و بے مثال ہے، جڑا اٹھن بے مثل و بے مثال ہے، جڑا باون بے مثل و بے مثال ہے، اور جڑا تبسم فرماونا بے مثل و بے مثال ہے، جڑا دنیا تے آمنا بے مثل و بے مثال ہے، کائنات تے سرداری فرماونا بے مثل و بے مثال ہے، جڑا سینہ بے مثل و بے مثال ہے، جڑی زبان بے مثل و بے مثال ہے، جڑی زلف بے مثل و بے مثال ہے، جڑا چہرہ بے مثل و بے مثال ہے، جڑا نورانی دندان مبارک بے مثل و بے مثال، جڑا ید اللہ والے ہاتھ مبارک بے مثل و بے مثال، جڑا بدن دی خوشبو مبارک بے مثل و بے مثال، جڑا جسم دا پسینہ مبارک بے مثل و بے مثال، اور جڑی ازواج مطہرات امہات المومنین مومنہ دی امامہ بے مثل و بے مثال، اور میرے سوہنے نبی دے یار بے مثل و بے مثال، تو میرے سوہنے نبی دی آل بے مثل و بے مثال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ اونچی آنکھو سبحان اللہ۔ آخری بندے تک جڑے بندے دا ایمان ہے، جڑے بندے دا عقیدہ ہے کہ سارے نبی سارے رسول سچے سچے اعلیٰ کامل اکمل، لیکن سادہ سونا نبی ساری کائنات تو وکھے، سادہ سونا نبی ساری کائنات
تو افضل ہے آمینہ دلالو ہے جدی وجہ دنال اللہ نے تمام کو استہ بخشیاں سارا سوہنا نبیو ہے جدی وجہ دنال کائنات تا وجود ہے سارا سوہنا نبیو ہے جدی وجہ دنال کائنات دیا روڑکانے سارا سوہنا نبیو ہے جدی وجہ دنال کائنات دیا بہارانے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسمیں باقی جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی رسول آئے اللہ نے انہاں دنال اتنی محبت نہیں فرمائی جتنی محبت آمنہ دلال دنال فرمائی ہے علامہ امام شرف الدین بوصیری نے فرمایا سنو لوگو جڑا بندے آدھل کہ جناب سنی ملاد کرنل تے نبی دی شان کو خدا دی شان تو بتا دینل میں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اے ہے جیڑا جمعی ہے جیدی ولادت ہوئی ہے او خدا نہیں ہوتا او سونا مصطفیٰ ہوتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ در ڈلی اونچی کو سبحان اللہ اگر ماشاءاللہ نات خانہ نے شیری لسان دی پیچھو لینے میں آتا تو کچھ جگاواں تو سوچی کو سبحان اللہ ذرا ولا ذوق نہ لکھو سبحان اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی رسول آئے اللہ نے اتنی جناب شاید شان دنال اللہ نے اتنے حسین انداز دنال کسی نبی دا ذکر نہیں فرمایا سونے سارے آلہ سارے اچھے سارے سچے سارے لیکن سارا سونا نبی ہوئے میرا سونا نبی چادر موڈے تے رکھے اللہ چادر دا ذکر فرماوے آمنہ دلال دے چہرے دا ذکر اللہ اپنے قرآن دے اندر اللہ دا کلام نازل ہوئے جناب آمنہ دلال دے حتہ دیا شانہ اللہ دا کلام بیان کر رہے آمنہ دلال دے جناب چال مبارک آمنہ دلال دیا اکھا مبارک آمنہ دلال دی ظلف مبارک جناب امبرین والی ظلف مبارک حسین چہرے دا ذکر اللہ قرآن دے اندر کر رہے میں آنکھیں آئے سادات سونا نبی ہوئے آدم دی توبہ قبول ہوئے میرے نبی دی وجہ دنال جناب نوح علیہ السلام دے کشتی نو حج کولے عامل دے واسطہ دے اللہ تے کو واسطہ سونے نبی دا تے کو واسطہ تاجدار ختم نبوت دا میری کشتی کو کنارہ عطا فرما جناب نوح دی کشتی کو کنارہ ملنے حضور دی وجہ دنال جناب ادریس کو حصہ ملنے حضور دی وجہ دنال جناب یحییٰ کو حصہ ملنے حضور دی وجہ دنال جناب زکریا کو شانہ ملنے حضور دی وجہ دنال جناب یوسف کو کنام دی بادشاہی ملنے حضور دی وجہ دنال جناب سلیمان کو بادشاہی ملنے حضور دی وجہ دنال جناب داؤد کو حسین آواز ملے حضور دی وجہ دنال جناب کلیم دنال اللہ کوہ دور تے کلام فرماوے حضور دی وجہ دنال اللہ جناب عیسیٰ پاک کو معجزات عطا فرماوے حضور دی وجہ دنال عرش فرش بڑھل حضور دی وجہ دنال لو قلم کرسی حضور دی وجہ دنال زمین و آسمان حضور دی وجہ دنال چندر ستارے سورج حضور دی وجہ دنال صبح و شام حضور دی وجہ دنال
میں کیے اپنے نبی دے ذکر دی محفل سجا کے علماء نو بلا کے نعت خوانا نو بلا کے بندیاں نو اکٹھا کر کے دینے نہ دنیا دے اندر ہو کلا کے آکھا سانا ڈھول رب یار سجا ہاتھ کھڑا کرو جے مولا علی دے ذکر تے سجا ہاتھ بڑھ جائے تے سونا نبی نو سونا نبی نے تے سونا علی کو اس طرح دیاں سجا ہاتھ کھڑا کر کے آکھو سادہ ایمان سادہ ڈھو لڑ رب اللہ جن چہرے دا ذکر کر کے آکھے قد نارا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام اللہ جدی اکھا مبارک کا ذکر کر کے آکھے ما زاغ البصر وما طغى اللہ جدی مبارک زمان کا ذکر کر کے آکھے وما ينطق عن الهوى اللہ جدی مبارک حتی دا ذکر کر کے آکھے وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمى اللہ جدی حتی دا ذکر کر کے آکھے اللہ فوق ایدیم اللہ اپنے معبود غلامانو جناب فرماوے ما کان اللہ یعلمہم وانت فیہم تواڈے اندر سوا لکھ نبیاں دا امام جو چلوا کر رہے تواڈے اندر کائنات دا سردار جو چلوا کر رہے تم کے جناب توانو عذاب نہیں پیا لیلا سادہ نبی اوے اللہ فرماتا ہے اگر اپنی ولو اللہ اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما اللہ جب رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کے آکھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آخر اس محبوب دی ظرف دیا گالی کرو اس نبی دے چہرہ انور دیا گالی کرو اس نبی دی ریش مبارک دیا گالی کرو اس نبی دے رخسار مبارک دیا گالی کرو آمنہ دلال دی پیشانی مبارک دیا گالی کرو ایک کبائی دیتی ایک بزرگ خاتون ہے جنہاں آمنہ دلال نے ہجرت فرمائی ہے تے ہجرت فرما کے سونا آیا ہے صدیق اکبر بھی نال ہے سڑا سونا نبی نال ہے نظر جو پئی خیمے دل پہ نال گزرنے تے بڑھڑی اماں نو سلام کر کے آکھیا اماں اسا راگیراں مسافراں پہچاندے اگر کوئی چیز کھاون پیون دے لئی ہے تے سب دے اماں آکھے میں بیٹھی تے اتھے جناب خدمت واسطے جڑے مسافر گزرتے میں انہاں دی خدمت کرنی ہاں لیکن اس وقت دے ویڑے دے اندر میرے کوٹھی دے اندر میرے کمرے دے اندر میری جھونپڑی دے اندر میرے خیمے دے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے آمنہ دے نال دی نظر پوے بکری تے فرما میں نو بکری دیکھ امے معبد آکھے سونے اے بکری کمزور ہے بکری لاغے رہے بکری جناب بالکل نشیف ہے حضور فرمانے اجازت تو دے بکری دا دودھ اسا لو بڑا دے بیٹھے ہو بھر گئے ہو
معبد جناب نے کہ جناب تو علی مرضی آقا مولا پاک کمزور بکری کو اٹھاون کمزور بکری دی پشت دے اسے ہاتھ پھیرن کمزور بکری دا نام برتن بنگن تے تھڑا کو اپنے ید اللہ والے ہاتھ مبارک لامن تے بکری تو دے اتنا دے کہ معبد دا برتن فرید ونین تے آمینہ دلال فرماوین معبد پہلے تو بھی والحصہ بھی سو معبد کھیر پیوے معبد دی بکری دے اندر برکت آوے انہوں آمینہ دلال تشریف لائے کے گئے ابو معبد آیا ہے خیمے دے اندر آدھائے اج خیمے دی ہوا بڑی تبدیل ہے اج خیمے دی فضا بڑی تبدیل ہے اج خیمہ معبر دے معبر ہویا کھڑا ہے بڑا کی ہے معبد نو جناب مسٹیک ہوئی حضور دے کول نہ پوچھ سکی آدھی ابو معبد اور تے کوئی پتہ نہیں ہے نہ مینوں اونے نام دا پتہ ہے نہ اونے ایڈریس دا پتہ ہے بس اتنا جان دیا ایک مبارک آیا ہے خیمے وچ برکت دے کے چلا گیا ہے ابو معبد پوچھ کے آندا ہے معبد خدا نقشہ بیان کر معبد آنکھے ابو معبد اتنا سونا نہیں او دا چہرے دے اوپر لالیاں نکل رہیاں او دی گردن دے اوپر نور دیاں لاٹاں نکل دیاں اے ابو معبد زلف بڑی سونی اس ابو معبد اکھاں بڑیاں سونیاں ابو معبد قد کاٹ بڑا سونا ابو معبد او دے ابروں ملے ہوئے بڑے سونے ابو معبد او دے ہتھاں وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں ابو معبد او دی پیشانی وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں ابو معبد میں ایسے مرد کو اج اٹھائے کہ جڑا جناب دور تو دیکھو تے حسین و جمیل قریب تو دیکھو تے محبت تھی وجے ایسے مرد کو میں اٹھائے جڑا جناب سرتا پا استا والا شانہ والا آدھی جڑے ویلے چپ کر رہا استا تے وقار چھاوے دا آدھی معبد آدھی چہرے دے اوتے ایویں نور چمک دائی جویں پانی دے اوتے سورج چل پیا پیر لائے اتنا حسین و جمیل اتنا پیارا اتنا اعلیٰ اتنا سچا اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے لوگاں نے الجھایا جناب ملکہ وکٹوریا دیاں گلاں وچ لوگاں نے الجھایا ہیر تے رانجھے دیاں گلاں وچ لوگاں نے قوم کو الجھایا جناب کہانیاں دے اندر لیکن اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے محلہ جناب اس محلے دے اندر آون والے پاکیزہ محفل دے اندر شرکت کرن والے ساڈا سونا نبی جندے تو چادر نے بھیک منگی ہے چادر نو نور ملے آئے جندے تو سورج نے بھیک منگی ہے سورج نو عزت ملیا جد کرتے چنے جو کچھ منگے آئے آمینہ دلال سب کچھ عطا فرمایا ہے آمینہ دلال سب کچھ عطا فرمایا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ایک دیہاتی آیا ایک عربی آیا ایک بدو آیا آدھائے میں کلمہ سونے نبی دا پڑے آئے میں آمینہ دلال کو دیکھنا چاہا فاروق اعظم فرماتے حسن حضور دی بارگاہ آلیہ دے اندر لائے گیا عربی دی جدو نظر پئی ہے آمینہ دلال چہرہ انور تے اتھائی چھومن لگ پی آئے آدھائے آقا میری اماں قربان میرا بابا قربان میری آل قربان میری اولاد قربان تواڈے جیاں سونا نہ پہلے بٹھائے نہ بعد دے وچ بٹھائے تے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے عربی دی نظر پئی ہے نظر پوندی ہے آنکھیں آئے پہلی نظر لٹ لیا ماہی تیرے سونے ہار سنگارا سونے تے گلدن زلفا پیندوروں مار مارا
حسن دے فیر دورا وہ کلا تو نہیں آزاں اتھے ہوئے خطال ہزار جد چہرے اکبر نویک تاجدار گولڑا نے آکھیا مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی سلف دے اک مستانی ہے مخمور اکیم مد بریا جد حسن نے بارے آلہ حضرت نے فرمایا اچھیا کو سبحان اللہ آلہ حضرت نے فرمایا ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف توتا کی قسم تیرے خلق کو حق میں جمیل کہا تیرے خلق کو حق میں عظیم کہا تیری خلق کو حق میں جمیل کیا کوئی تو جیسا ہو کوئی تو جیسا ہوگا شاید تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت ماشاءاللہ جیتے رہو یہ سب کیا بات ہے نبی دا نوکر واہ واہ نبی دا غلام واہ واہ حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دے اندر ماشاءاللہ شمسی صاحب ماشاءاللہ میں آکھاں یہ ٹھڈی ہوا کتھوں آئی ہے لوگ نعرہ کو میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دا نوکر بچپن دے اندر نا یہ یتیم ہو گئے تے ابے دا سایہ سر تو اٹھ گیا اے تے انہاں دی اماں یہ آ گئے اپنی خالہ دے گھر تے جڑا انہاں دی خالہ دے گھر والا او ہا یہودی کیا یہودی اندر دنیا میں اور بھی کوئی کام نہیں کوئی نہ وہ بد نصیب بدبخت سارا دن نبی پاک علیہ السلام دی شان وچ بے ادبیاں کریا نبی پاک علیہ السلام دی شان وچ گستاخیاں کریا مطلب حضرت ابو کرصافہ دی پرورش تے پروان آپ اس گھر وچ پکڑی جتھے نبی پاک علیہ السلام دی آپ دے دین دی اسلام دی قرآن دی مخالفت تھیندی ہے جڑے بلے حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ 13-14 سال دی عمر دے وچ پہنچے نا تے بل خالو نے آکھیا وہ آکھیا ابو کرصافہ میں نا تے کو پالیا ہے چھوٹا جی ہاں میں تیرے پیو دا سایہ سر تو اٹھی گیا میں تے کو پالے میں تے کو وڈا کیتے میں ہن چاہنا کہ تو میرے نال ہاتھ وٹا میرے نال رل کے کام کر ابو کرصافہ نے میں آکھیا ٹھیک ہے خالو تسا میرے منہ سے نہیں لے تھوڑا احسان ہے میرے اوتے میں تھوڑے نال جو آکسو میں کام کرے سا خالو نے آکھیا چل اج ون بکریاں چھک تے بکریاں روزانہ چراون کیا کر ابو کرصافہ دن میں بکریاں چھکیا جنگل دے وچ آیا پہلا دیہا بکریاں چراون آیا شمسی صاحب ابو کرصافہ دن پہلا دیہا بکریاں چریندا گھڑا ہمیں نالی حضور
دا گزر تھی ہے سبحان اللہ سبحان بولو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر صحابہ دن نالی نبی سہیں دا گزر تھی ہے تے ابو بکر صحابہ دن جڑے والے میری نظر نبی پاک علیہ السلام تے پئیے نا تے میں بکریاں بھول گیا کیا بات میں بکریاں چراون بھول گیا میں حضور دے چہرے کو ڈٹھا نال چند پیچھو صحابہ ہن میں پوچھے ایڈے سونے چہرے والا کون ہے سبحان اللہ سبحان ایڈے اللہ سونے چہرے والا بولو ایڈے سونے چہرے والا کون ہے ابو بکر صحابہ نے میں جڑے ویلے پوچھا نبی پاک علیہ السلام دے کنا مبارک آواز گئی حضور نے فرمایا ابو بکر صحابہ میں تیرا نبی ہوں سبحان اللہ سبحان میں اللہ تیرا نبی ہے بولو میں تیرا نبی ہے نبی ابو بکر صحابہ نبی سونے دی زیارت کی تی زیارت کر کے نال یاد آئے جے ایڈا سونا ہے جے ایڈا پیارا ہے جے ایڈا آلہ ہے جے چہرہ با کمال ہے جے دی چال با کمال ہے جے کردار با کمال ہے جے اخلاق با کمال ہے جدی گفتار لا جواب ہے میں گواہی دینا تسا اللہ دے نبیو تسا اللہ دے سچے رسولو میں گواہی دینا ابو بکر صحابہ بکریاں چراون آیا ہے بکریاں چریدا کھڑا ہے حضور دیاں نعتاں میں پڑھدا کھڑا ہے ابو بکر صحابہ سچی سچی دس اج تو پہلے ایوں جیاں سونا دٹھا وی دل دے اندر خود کو جواب دے کے ابو بکر صحابہ ابو بکر صحابہ حضور جیاں پہلے اج تو پہلے سونا دٹھا ہی نہیں ہے ابو بکر صحابہ شام کو بکریاں چھک کے پہلے دی جب نے گھر کی آئے تنائے کو بکریاں دا ہوش ہے نیا اپنا ہوش ہے حضور دے ترانے زبان سے گنگنا دا بتائے پہلی باری جو جتنا حسین چہرہ پہلی باری جو جتنا جمیل چہرہ دکھا جس وقت ابو بکر صحابہ دی آواز خالو دے کنا دے وچ گئی ہے خالو جناب آتش جناب آگ بگولا ہویا ہے آدھا ہے خبردار ابو بکر صحابہ ایک کیا بدا کرنا ہے کہ کو بکریاں چراون بھیجا ہمیں لیکن سمجھ نہیں پئی آندی تو بکریاں چراون گیا ہمیں یا کہیں کرے کچھ سکھڑ گیا ہمیں ابو بکر صحابہ آدھا خالو اج میری ملاقات تھی ہے ایک ایسے حسین جوان دنال جہاں چہرہ بڑا سونا میں کو تجھا بکریاں بھل گئی ہیں میں کو بکریاں چراون بھل گئی ہیں ابو بکر صحابہ آدھا خالو بڑا سونا نبی ہے اللہ دا سچا رسول ہے میں دیکھ کے آیا ہوں میں من کے آیا ہوں یہ جو ابو بکر صحابہ دی امت ہے ابو بکر صحابہ دی خالہ آئین ابو بکر صحابہ دے کول حق بد کے آدیان مہربانی کر محمد بنا کر دے اندر نہ گھنی ابو بکر صحابہ دی خالہ آدیے تیرے خالو نے تے کو بڑا محنت دے نال پالے آئے ابو بکر صحابہ دی امت آدیے ابو بکر صحابہ مہربانی کر میرے چٹے والا کو دیکھ تیرا خالو محمد کا مخالف ہے ادھر دین تیری اسلام کا مخالف ہے ابو بکر صحابہ نام علمی ابو بکر صحابہ آئے اممہ آئے خالہ ہن چان بھی کھل گلو بنے وڑ کو تیارا لیکن او نبی دیا ناتا تے قصیدے نہ چھوڑے سا اممہ پیرا وچ پوچھن ملتا کرنے کر کے آدھی ابو بکر صحابہ منت لا تیرے خالو دے بڑے احسانات انسانے ہوتے میری بھیڑ دے بڑے احسانات انسانے ہوتے تو ایمیں کر محمد دا دین قبول نہ کر ابو بکر صحابہ آئے اممہ خالہ میرے کول آؤ میں ایک شرط رکھے گا میری شرط قبول چکر رو میں محمد دنا گھرنا چھوڑ ویسا خالہ آدھیے اممہ آدھیے ابو بکر صحابہ چلتی نس تیری کیڑی خواہش تے کیڑی شرط ہے ابو بکر صحابہ آدھے اممہ خالہ میری ایک کوئی شرط ہے میرے سونے نبی کو ایک واری تو سامی دیکھو آمین رحمت کو ایک واری تو سامی دیکھو جدے
دیکھو اتنا سونا ہے تے دیکھو جبل آگے دسا ہے ایوں چھے سونے چھوڑی جڑ دے کھاتے رومن یا جنہ دی غلامی کری دیئے ابو بکر صحابہ دی اما دے خالا دیئے ٹھیک ہے سب تیری شرط قبول ہے اسا تیرے نبی کو دیکھ کے آنیا ہیں خلط منوے سے خلط محمد دنا گھڑا چھوڑ ویسے ابو بکر صحابہ آدھائے بل دوبارہ نانا چیسا لیکن ایک باری میرے نبی کو دیکھ کے آؤ صحابہ فرمیدن صحابہ دی کچھری لگی گئی ہے آمینہ دلال جلوہ کر رہے ابو بکر صحابہ دی اما بھی آئی ہے ابو بکر صحابہ دی خالہ بھی آئی ہے چہرے میں پہلی نظر حضور چہرہ انور سے پئیے اے دوہی بھی بیاں ایک بے کنہ میں لگ گیا ابو بکر صحابہ دی اما دیئے ابو بکر صحابہ دی خالہ میرا پتر سچ آداوی ابو بکر صحابہ دی خالہ دیئے آدھی ابو بکر صحابہ دی اما تیرا پتر بالکل سچ آدائی چہرے میں اے دوہی بھی بیاں حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر حال رویا میرے سونے نبی نے فرمایا دیو حال آدھیاں نے اصلا پہلے چیک کرن واسطے آیا اسے حضور نے فرمایا ہونا دیو حال تے بی بیاں جواب دے کے آدھیاں تمہارے رخ پر زمین ہے آنکھیں تمہارے رخ پر زمین ہے آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے نصیبوں واہ واہ سبحان اللہ تھوڑا آواز کھولو قسم خدا کی بڑے ہنسیوں سجا ہاتھ کھڑا کر کے آخری بندے تک اپنے نبی دے چہرہ انور دا تصور کر کے آنکھو قسم خدا کی بڑے ہنسیوں میں کیسے تمہارے رخ پر زمین ہے آنکھیں سمامہ بن رسال نجد وچوں آیا ہے قیدی بن کے آیا ہے نبی آخر زمانہ کائنات دار نے فرمایا سمامہ کو مسجد نبوی دے پلر دے نال بدلے ہو سمامہ کو مسجد نبوی دے پلر دے نال بدلا بھی آئے ترے دی گزر گلوں حضور آمین ہاں نبی سنگال کر رہا اے موتل لکا وجے آگال نہ کرے لہا تری چھڑی گزری آئے میرے سوڑے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا سمامہ کو جناب بالکل چھوڑ دے ہو سمامہ کو چھوڑیا گیا ہے رسیاں کھونیا گیا سمامہ نامی مدینے دے باپ دے اندر آیا ہے آگے سوچ کے آتا ہے سمامہ ترے دی آدھرن سارے نبی کو دیکھ چاہ صحابہ آدھرن سارے نبی کو دیکھ چاہ میں انہاں دا نبی دکھا نہیں ہے سمامہ آج ایک باری پہ انہاں دے نبی دے چہرے کو دیکھے آیا ہے وضو کر کے غسل کر کے آیا ہے مسجد نبی دے اندر آیا ہے میرے سونے نبی دی بارگاہ آدھیا دے اندر آیا ہے سر چاہ کے سمامہ نے سر چاہ کے پہلی باری آمنہ دنال دے چہرہ انور کو نٹھائے حضور نے فرمایا سمامہ حال دے آمیں تمہارے رخ پر زمین آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ
جیندے رہو قریشی صاحب، اللہ عمر دراز کرے تو جی، کیا بات ہے، نبی پاک علیہ السلام دا حسن مبارک واہ واہ، نبی سیدی بارگاہ عالیہ دے اندر اج جڑا ملا آکھے ہائے ہائے نبی سادے جیاں ہائے ہائے، نبی تے عام انسان نبی تے پنڈ دے چودھری جیاں نبی تے وڈے بھرا جیاں میں کہ سن اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے میرا سونا نبی تے اوے جیندی غلامی دیاں دعاواں موسیٰ کلیم نے سبحان اللہ ماشاء اللہ بولو بولو موسیٰ کلیم نے منگیاں نبی دا صحابی آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی آقا میری اماں میرا بابا توڑے نا تو قربان یا رسول اللہ دھی دی رخصتی کرنی ہے شادی سر تے ہی کھڑی ہے میں سارا انتظام کر گیا ہے لیکن ایک چیز دی کمی رہنی ہے میرے سونے نبی فرمایا کیڑی چیز دی آقا میں کو دھی کو لے مڑ کیتے میرے کنے کوئی خوشبو کہے واہ واہ، میرے کنے خوشبو کہنی کوئی عطر کہنی کوئی کستوری کہنی امبر کہنی جناب زعفران کوئی نہیں کوئی چیز کوئی نہیں حضور فرمایا اچھا بت پریشان کیوں تھی نہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تو میرے کنے خوشبو کرن کیا ہے وانی کے مدینے دے بازار دے اندر وانی کے دکان تو وانی عطر مانگ زو وانی تے کستوری گھنمن دے اپنی تھی کو دے حضور فرمایا کھلے منہ والی ایک شیشی گھننا سبحان اللہ سبحان اللہ، کھلے منہ والی ایک شمسی صاحب کھلے منہ والی ایک شیشی گھننا صحابی رسول انہیں دکھا ہے شیشی گھن کے آیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ارک مبارک اپنی کوہنی مبارک دو فرمایا ایک چھوٹی جی لکڑی دی لکڑ دا ٹوٹا بھی چاوا صحابی رسول لکڑ دا ٹوٹا چاہ کے آیا ہے نبی صحیح نے اپنا پسینہ مبارک شیشی دے وچ پایا ہے فرمایا وان تھی کو آکی ایک خوشبو سمجھ سبحان گئے اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، علماء حق و سنت، نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک دیتا ہے فرمایا تھی کو آکی کہ من جناب خوشبود طور تے استعمال کر صحابی رسول آمینہ دلال دا پسینہ مبارک شیشی دے اندر جا کے گھر دے اندر آیا ہے نہیں کو آتا ہے میری تھیئے اے کوئی مدینے دے مزار دا اثر نہیں ہے اے کوئی مہنگی پرفیوم نہیں ہے اے کوئی امبر تے کستوری نہیں ہے اے کوئی زعفران نہیں ہے تھیا دیئے ابا وقت کیا گھننا ہے تھیئے میں تے امبر تے کستوری تو وقت کے خوشبو کو لائے ہاں تھی پوچھ دیئے بابا کتھو گھننا ہے کیڑی دکان تو گھننا ہے بابا جواب لے کے آدھے تھیئے اے کہیں دکان دی خوشبو نہیں ہے اے آمینہ دلال دے جسم انور دی خوشبو مبارک ہے تھی دل جنب سے ہو گئی بیٹی دی شادی ہو گئی رخصتی ہو گئی اور مائی بی بی چڑھے ویلے نبی پاک دا پسینہ مبارک لا کے ویڑے دے اندر آوے ہاں ارد گردی دیا جناب ہمسایاں کچھیاں دی منجن ہاں سہیلیاں آمنجن ہاں آدیاں ہاں یا خوشبو تنس کتھو ملی ہے یا خوشبو تنس کتھو کھل کے آئے ہیں او آدیاں ہاں نہ کہیں عطر دا کمال ہے نہ کستوری دا کمال ہے نہ زعفران دا کمال ہے آمینہ دلال دا کمال ہے صحابہ پاک فرمیدن امائی بی بی کو نبی صحیح نے اپنا پسینہ مبارک دیتا اگو یہ پسینے دی خوشبو انہاں دیا نسلہ وچ منتقل تھی دی گئی انہاں دیا نسلہ وچ منتقل تھی دی گئی سارا دی بیڑے دے اندر خوشبو را دی سارا دی کچھیاں کوٹھیاں وچ خوشبو را دی سارا دی بیڑے وچوں خوشبو دے خلے آمینہ ہمسائے آمینہ آدھے ہم کتھو کھل کے آئے آدھے ہم اصلا وہ خوش نصیبہ جنہاں کو آمنہ دلال میں اپنا پسینہ مبارک عطا فرمایا ہے آمنہ دلال نے جسم انور لاؤ پسینہ مبارک عطا فرمایا ہے خوشبوہ والا گھر مشہور تھی گیا اے ظالمہ او بد بختہ او بد نصیبہ نبی دے ملاد بنے کے منہ بگڑے نائے او نسل سیدے کو آمنہ دلال دی وجہ تو کیا کچھ نہیں ملیا کیڑا بندے جے کو حضور دے صدقے کچھ نہیں ملیا کیڑا بندے جے کو آمنہ دلال دی آمد نے فائدہ نہیں دیتا میں آکھے میں تو نبی دا ملاد بنے سا میرے نبی نے میں کو اپنی امہ دا حیاء دیتا ہے
میرے سونے نبی نے میرے تیر سر تے چادر رکھن دا طریقہ سکھایا ہے میرے سونے نبی نے امبے دا احترام دسیا ہے میرے سونے نبی نے چھوٹے دا نال پیار دا حکم دیتا ہے آمنہ دے نال بزرگاں دا ادب احترام دا دسیا ہے مولا مشکل کشا تاجدار حضرت داماد مصطفیٰ علی مرتضی شیر خدا قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمائے نبی سونے کو جیڑا دیکھے جناب دیکھے لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ نہ حضور جی انکھاں نے پہلے دکھائے نہ حضور جی انکھاں نے باپ کے اندر دکھائے ایک بی بی نبی سیدنا عمرہ مبارک دیتا باپ کے اندر بی بی آمینہ کچھ دی حالت ہے تو نبی سیدنا عمرہ مبارک دیتا ہے میں کو دست سی نبی سے سونے کی میں بی بی آدھی ہے میرے نبی دی کانڈ مبارک میں چمک دی ہے جن دھوپ دے اوپر چاندی چمکدا ہے آمنہ دے لال دیاں پنڈلیاں مبارک میں چمک دیاں ہن جن کچھی گری چمک دی ہے آمنہ دے لال دی گردن مبارک تو نور دیاں لاٹا نکلا اللہ اکبر کبیرہ دور پر آج تو آخری گال کر رہا شمسی صاحب عربی آیا ہے دیہاتی آیا ہے اسلام قبول کیتا ہے نمو نمو مکہ دے اندر آیا ہے آگے کعبے دا طواف کھڑا کرے دائے کعبے دا طواف کر دیا پردہ بتائے یا کریمو سرکار نے عربی کو دکھائے میرے سونے نبی کو ادا بڑی پسند آئی ہے فرمایا صحابہ اج اثر او تسبیحاں نہیں پڑھنیاں جڑیاں پڑھنیاں اج او پڑھنیاں جڑائے دیہاتی عربی ادا پڑھدا ہے کریمو صحابہ بھی پیچھے آمنہ دلال اس عربی دے پیچھے سرکار پڑھدن یا کریمو صحابہ پڑھدن یا کریمو عربی مڑ کے آدھا ہے میں تمہاری شکایت اپنے نبی سے کو کرتا نمہ دین قبول کیتا ہے نمہ اسلام قبول کیتا ہے لیکن پڑھن دا ڈان نہیں آتا لیکن میری نکلہ اترے دے پہے ہو لیکن میرا مذاق کرے دے پہے ہو جنہوں نے سونے نبی کو مڑ کے دکھا ہے آمنہ دلال دے چہرہ انور پہ دید پہیس آتا ہے او حسین چہرہ والا او سونے قد کاٹ والا جب تو اتنا سونا نہ ہوگا میں تیری شکایت اپنے نبی کو کر رہا تیری شکایت آمنہ دلال کو کر رہا حضور نے فرمایا اپنے نبی کو دکھائی آدھائی نہیں دکھا حضور فرمایا ہے کیا منینا ہے آدھائی میں غیب دے ایمان کھل کے آیا میرا نبی آخری اللہ کا رسول ہے میرے نبی دے اللہ کا کلام نازل کی لائے میرے نبی دے جبریل وہی کھل کے آئے میرے کریم نے فرمایا عربی تے کو مبارک ہوئے تیرا نبی آیا تیرا نبی آیا عربی ٹھٹھے قدمہ دے اندر آگئے آقا میری اماں قربان آقا میرا بابا قربان اتنی دیر نے اندر جبریل بھی آگئے عرض کرنے یا رسول اللہ اللہ فرمائے دے اسا عربی دے کول حساب گنائے دے کول حساب گنائے میرے سونے نبی نے فرمایا عربی اللہ فرمائے دے اسا دے کول حساب گنائے عربی ابو دیہاتیا سونا نبی یا رسول اللہ اگر میرے کول اللہ حساب گنسی تو میں بھی اللہ دے کول حساب اچھی بولو سبحان اللہ ذرا لوگ نہ لکھو سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالہ حسن مصطفیٰ ذوق نہ لکھو سبحان اللہ سبحان اللہ عربی یا رسول اللہ اگر اللہ میرے کنے حساب گنسی تو میں بھی اپنے رب کنے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 یا رسول اللہ اللہ میرے کنے حساب گنسی تو میں بھی اللہ کنے بولو اپنے رب کنے حساب گنسا میرے سونے نبی فرمائے عربی اللہ کنے حساب گنسے جی یا رسول اللہ اگر میرا رب میرے کنے میرے گناہیں دا حساب منگسی تو میں اپنے رب کنے ہوں دی بخشش دا حساب گنسا
میں عرض کرے سا اللہ سیاں میرے گناہ زیادہ ہیں میرے گناہ وڈے ہیں یا تیری رحمت وڈی ہے بولو 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 عربی آگئے یا رسول اللہ اگر میرے اللہ نے میرے کنے گناہ دا حساب منگیا میں اپنے رب کنے وہ دے جناب مغفرت دا حساب منگسا یا رسول اللہ اگر میرے رب نے میرے کنے جناب حساب و کتاب دیتا میں اودی مہربانی دا حساب منگسا اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت ودی ہے میری بدکاری ودی ہے یا تیری مغفرت ودی ہے جبریل آیا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فرمائتا ہے یہ عربی کو آنکھو نہ تو سادہ حساب گننے نہ اسان تیرا حساب گنسو نہ تو سادہ حساب گننے نہ اسان تیرا حساب گنسو یا رسول اللہ فرمائتا ہے اے عربی اے دیہاتی جنت دے اندر تمہارا ساتھی ہے اور میں آکھیا سالمہ او بد نصیبہ تو تے آمنہ دلال دے درد آیا ہی نہیں ہے سونے دے قدمہ دے اندر سونے آقا مولا پاک دی بارگاہ عالیہ دے اندر سچے دل دنال کدی آیا ہی نہیں ہے نبی سید دا دشمن تے کو زد آجائیے نبی سید دا دشمن تے کو زد آجائیے محمد دے ہاتھ جا خدا دی خدای نبی سید دا دشمن تے کو زد آجائیے سجا ہاتھ کھڑا کر کے آنکھو نبی سید دا دشمن تے کو زد آجائیے محمد دے ہاتھ جا خدا دی خدای ہے نبی سید دا دشمن تے کو زد آجائیے محمد دے ہاتھ جا خدا دی خدای او سارا نبی تینا سونا ہے سارا نبی تینا بے مثل و بے مثال ہے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دیا میری سوئی جو ٹھٹی ہے زمین دے اتے ملن نہیں آئی اندھیرے دی وجہ تو اتنی دیر دے اندر آمنہ دا لال آیا ہے سورہ نبی نے پردہ مبارک ہٹایا ہے سرکار دے جب دعا والے جب دعا والے مکھڑے نور دیا لاٹا نکلی ہے سارا حجرہ روشن ہو گیا سارا کمرہ روشن ہو گیا زمین تے پئی ہوئی سوئی میں لب گتی ہے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا او جنہ نے مصر دیا زنانیاں نے او بیبیاں جنہ نے یوسف دا حسن دکھا او عورتاں جڑیاں سلیخہ کو ہر ویلے تانے مرینیاں آدیاں سلیخہ بڑی عجیب ایک اپنے غلام تے فریفتہ تھی گئی ہے عزیز مصر دی گھر والی زلیخہ اپنے غلام تے اپنے گھر دے اندر رہن والے مال تے دیوانی تھی گئی ہے زلیخہ انہوں کو جواب لے کے دیو کو جا دیئی اور جنہ بیٹھیا نہیں او کرن گلا جنہ بیٹھ لیا او تے بولد نہیں جنہ بیٹھیا نہیں او کرن گلا جنہ بیٹھیا نہیں او کرن گلا جنہ بیٹھ لیا او تے بولد نہیں ایکڑی آئی زلیخہ یوسف کریم دے کول آدھی یوسف پورے مصر دیا عورتاں بدنام کی ودیاں جت باندیاں آدن عزیز مصر دی گھر والی عزیز مصر دی گھر والی اپنے غلام تے فدا تھی گئی ہے اپنے گھر دے وچ رہن والے بچے تے قربان تھی گئی ہے یوسف منت لا ایکڑی انہاں کو وہ چہرہ دکھا جدوں تے میں فدا تھیاں جدوں تے میں قربان تھیاں یوسف کریم دی خدمت عالیہ دے اندر عزیز مصر دی گھر والی جناب زلیخہ آئیے آدیے یوسفہ ایک باری تو انہاں عورتوں کو اپنا چہرہ دکھا انہاں تان مرے دیا سہیلیاں کو اپنا مکھڑا دکھا تاکہ انہاں کو پتہ چل وجے زلیخہ